آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران۔ اس سے پہلے جو پچھلی دفعہ ایک لوگوں نے سوال کیا تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے متعلق، تو اس پر میں نے تلاش کیا تھا اور مجھے کچھ ملی تھی احادیث جن کا یہ مفہوم بنتا تھا کہ یہ جو آیات ہیں یہ معراج کے موقع پر عطا کی گئی ہیں۔ تو وہ حدیث کا ریفرنس میں نے یہاں مینشن کر دیا ہے، جامعہ ترمذی میں ہے 3276۔ اور یہ حدیثیں دیکھنا کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی ریفرنس ملے، مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹ ہے sunna.com، تو وہاں جائیں، وہاں پہ پورا فل ٹیکسٹ آ رہا ہوتا ہے، وہاں نمبر، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہوتی ہے بیکاز حدیثوں کی نمبرنگ مختلف طریقے سے کی جاتی ہے، تو یہ انٹرنیشنل نمبرنگ اب جنرلی ریفر کی جاتی ہے، اس سے آپ خود چیک ضرور کیا کریں۔ جب بھی آپ کے پاس واٹس ایپ میں کوئی حدیث آتی ہے جو کوئی بتاتا ہے تو لوگوں سے پوچھ لیا کریں کہ جی حدیث کا کیا ریفرنس ہے، یہ چیک کیا کریں سیاہ ستہ میں ہے یا نہیں ہے، اور ایون سیاہ ستہ میں بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس میں نیچے گریڈ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا حسن ہے، یا اس کا اگر کوئی درجہ کچھ کمزور ہے یا اسٹرانگ ہے، تو اس کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے، اس میں کوئی شرمانا بھی نہیں چاہیے، اور صحیح طریقہ کار ہی یہی ہے۔ اور آگے جب آپ نے کسی کو کوئی حدیث ریفر کرنی ہو، بتانی ہو، تو ایک تو ہوتی ہے بالکل اتنی مشہور حدیث ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ اتنی مشہور ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ٹھیک ہے جی صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور کسی کو یہ نہ بھی پتا ہو کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے تو یہ پتا ہے کہ ہاں جی حدیث ہے۔ لیکن ادروائز جب بھی آپ کسی کو حدیث فارورڈ کریں، کوئی واٹس ایپ میسج آ گیا فارورڈ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے چیک کریں، بیکاز بہت سارے لوگ غلط چیزوں کو حدیث کہہ کے بھیج دیتے ہیں، غلط چیزوں کو قرآن کی آیت کہہ کے بھیج دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بتائے جی قرآن شریف میں یہ آیا ہے، اور آپ کو اگر پکا بتانا ہو تو آپ ضرور لوگوں سے پوچھ لیا کریں، اور آگے بھی فارورڈ کرنے سے پہلے خود چیک کر کے لوگوں کو بتایا کریں۔ تو اس حدیث میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 چیزیں عطا فرمائی جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جس میں یہ تھا کہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ، یا آخری آیتیں عطا کی گئیں، اور امت کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کی بھی عطا کی گئی اگر اس میں شرک شامل نہ ہو۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھا کرو، اور یہ دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں انسٹرکشن دے رہے ہیں، یہ اس کے لیے ہمیں کسی مولانا صاحب کی، ڈاکٹر اسرار کی، کسی اور کی انسٹرکشنز کی یا ریکمنڈیشنز کی یا ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سوچ سمجھ کے پڑھا جائے، کہ وہ آئے گا قیامت والے دن سفارش کرنے والا، یعنی بڑی خواہش ہوتی ہے ہمیں کہ کوئی ہو جو ہمیں وہاں جا کے بچا لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح ہمیں بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ وہاں بچانے کے لیے قرآن آئے گا، اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے، اور پڑھا کرو یہ 2 روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران، کیونکہ یہ دونوں آئیں گی قیامت کے دن جیسے کہ بادل ہوں، یا کوئی 2 سایہ چیزیں ہوں، یا کوئی پرندوں کے جھنڈ ہوں جو اپنے پر پھیلائے آ رہے ہو، اور یہ جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے۔ تو جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھیں گے ریگولرلی، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ سمجھ کے پڑھیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اب ان سے کمیاں کوتاہیاں خطائیں بھی ہوں گی، تو وہاں پر جا کے دونوں صورتیں قیامت والے دن جھگڑا کریں گی کہ یہ ہمارے پڑھنے والا تھا، اس کو بخش دیں۔ وہ جھگڑا، وہ سفارش، وہ قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ وہ آپ کے اعمال ہیں۔ جو اس کے علاوہ ہم نے دل خوش کرنے کے لیے سفارشیں بنائی ہوئی کہ ہم کام سارے غلط کرتے تھے اور کوئی آ کے ہمیں بچا لے گا، وہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی مزید فضیلت ہے کہ اس کو پڑھیں کیونکہ اس کو پڑھنا برکت کا باعث ہے، اور اس کو چھوڑ حسرت کا باعث ہے، اور اس کے اوپر باطل پرست غالب نہیں آ سکتے، اور شاید اسی وجہ سے جب یہ کسی کو جادو وغیرہ کا شک ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھا کریں، یا گھر میں تھوڑی سی اونچی آواز سے سورہ بقرہ لگا دیں۔ ہم اب انشاءاللہ اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے سب ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ ہے، ہمارے بڑے عزیز کولیگ ہیں یحییٰ منور، کئی سالوں سے ہمارے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، بڑے ہی جینٹل مین اور بڑے ہی زبردست نفیس آدمی ہیں، وہ کورونا کی وجہ سے سخت بیمار ہیں،
وینٹیلیٹر پہ ہیں، سب سے گزارش ہے کہ خصوصی ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد مکمل صحت عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو سکیں۔ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے وہ کورونا ان کو ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور خاص طور سے یا منور صاحب کو اوپر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کے اوپر وقت سپینڈ کر لیں، کیونکہ جب ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تو ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا۔ یہ شروع میں 3 حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو قطع کر کے توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف، لام، میم، اس کو علم نہیں پڑھتے، اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کا معنی کسی کو ان جنرل معلوم نہیں ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ بالکل کریکٹ ہے۔ ہاؤ ایور بعض اوقات لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید پتہ نہیں کیا ہے اور پتہ نہیں کیوں ہے، وہ تھوڑا سا غالباً درست نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ تو یہ اس طرح کے جو حروف آتے ہیں وہ سب صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، تو جب وہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں تو عام طور پہ صورتوں کے شروع میں ان کے نام، کوئی بھی سٹوری ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے، اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، تو چیپٹر جہاں سے شروع ہو رہا تھا اگر وہاں کچھ لکھا ہوتا ہے تو جنرلی اس کا نام ہوتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے قصیدوں کے، اپنے خطبوں کے، اپنے ایون تلواروں کے، وہ اس طرح کے نام رکھتے تھے۔ جیسے آج کل ایک رواج ہے جو انگریزی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، کہ آپ چیزوں کو ایبریویٹ کر دیتے ہیں، یہ بہت کامن ہے۔ ہم نے انگریزی سے مستعار لے لیا ہے، لیکن ویسے اوریجنلی ہماری لینگویج میں چیزوں کو ایبریویٹ کرنے کا، ان کا مخفف کرنے کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ انگریزی میں لکھا ہوتا ہے RSVP، اب اس کا جو بھی مطلب ہے وہ انہوں نے اس کو مخفف کر کے لکھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک کلچر ہے انگریزی زبان میں، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا اردو میں، پھر اب لوگوں نے اس کی نقل میں بعض کا لکھ دیں، لیکن اردو میں جواب سے مطلع فرمایا ہوتا ہے، تو بس یہی ہوتا ہے ایکچولی۔ تو عربی میں اسی طرح لوگوں میں یہ لٹریچر کا رواج تھا کہ وہ اپنی چیزوں کے نام رکھتے تھے، اور وہ نام اس طرح حروف سے رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ورنہ عربوں نے تو، جو مشرکین مکہ تھا، قرآن شریف کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے تھے، لیکن ان حروف کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ لو جی یہ کیسے حروف ہے جن کی سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، کیونکہ ان کے ٹیسٹ کے مطابق تھا اور ان کے لیے یہ نسبتاً کامن تھا۔ تو اگر یہ نام ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد نام کا ایکچولی مطلب کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر لاہور شہر کا نام لاہور ہے تو اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ یہ شہر ہے لاہور۔ اگر اس کا کوئی میننگ ہوگا تو ہو بھی سکتا ہے، اٹ از ناٹ نیسیسری۔ یا فیصلہ آباد اب مشہور ہو گیا اور کل کو لوگوں کو یہ نام بھی پتا ہو کہ شاہ فیصل کے نام پہ رکھا گیا تھا، تو ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس۔ فیصلہ آباد کا مطلب اب وہ شہر ہے جہاں پہ ملینز آف پیپل رہتے ہیں، and everybody knows what is فیصلہ آباد۔ تو مطلب بیسک یہ ہوتا ہے، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور اگر یہ نام ہی ان کو سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگر کیونکہ یہ نام رکھے ہیں، تو پھر انسان میں ایک نیچرل خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ اندازہ ہو سکے کہ ان سے کیا مراد ہے تو وائی ناٹ۔ یہ الف لام میم الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں آپ ABC یوز کرتے ہیں، اردو میں لب جیم یوز کرتے ہیں، اسی طرح یہ حروف ہیں تو عربی میں بھی حروف استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو جو آج بھی جو لینگویج موجود ہے، چائنیز لینگویج، اس میں اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پر یہ مین ہے، اور آپ مین کو دیکھیں تو MAN 3 لیٹر سے مل کے بنتا ہے، تو مین کو کہتے ہیں رین، اور رین بس یہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو اس کی کچھ شکل بھی آدمی جیسی ہے، تو اس کا مطلب آدمی بھی ہوتا ہے، پیپل بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی حروف نظر نہیں آ رہے آپ کو کہ 3 حرف ہوتے ہیں یا 4 حرف، مگر رین ہے تو رے کی آواز اور اے کی آواز اور این کی آواز سے رین بناؤ، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ بس ایک ہی حرف ہے یا شکل ہے یا تصویر ہے، تو اس کو کہتے ہیں پکٹوریل لینگویج۔ اگر آپ ڈاگ کو دیکھیں گے تو یہ بھی کوئی ایک ہی شکل ہے، اور یہ کوئی دیکھنے میں ڈاگ جیسی نہیں لگ رہی، لیکن جب یہ اوریجنیٹ ہوئی ہوگی تو اس میں کوئی نہ کوئی ریزمبلنس ہوگی ڈاگ کے ساتھ۔ تو اسی طرح ان کے کئی الفاظ ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب ایک اس سے بنے ہوئے ہیں، بعد اوقات پھر یہ 2 3 سے مل کے بھی بن جاتی ہے وہ کمبینیشن،
لیکن بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو بیسیکلی ہر حرف جو ہے وہ ایک علیحدہ تصویر ہے. تو یہ ڈاگ ہے، کیٹ ہے، کاؤ ہے، یہ آپ دیکھیں سارے کے سارے علیحدہ. اور یہ آخر میں یہ ہاؤس ہے، یہ او کہتے تھے. اب یہ او جو ہے نا، یہ پھر بھی چینیوں کے گھر کی سے تھوڑی سی شکل ملتی ہے، اس کی تھوڑی شکل ملتی ہے. اس میں شاید کوئی مچھلی کے پروں جیسی چیز ہے، لیکن یہ گھوڑا بھی نیچے سے ویسا ہی ہے. تو بہرحال دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک ایک تصویر ہے، اور اس تصویر میں اوریجنل چیز سے کوئی نہ کوئی ریزمبلنس ہوتی ہے. تو یہ ہے چائنیز لینگویج جو آج بھی استعمال ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے کمپیوٹر پہ یوز کرنی بہت مشکل ہے. اور پھر انہوں نے ایک سمپلیفائڈ چائنیز بھی نکالی ہے. یعنی ایک تو مینڈرین انہوں نے نکالی ہے جو انہوں نے کامن ڈائلیکٹ نکالا ہے جو پورے چائنا میں ذرا کامنلی استعمال ہو سکتا ہے. پلس انہوں نے ٹائپنگ کے لیے بھی سمپلیفائڈ چائنیز نکالی ہے جس سے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنا کچھ آسان ہو جائے، کیونکہ ان کے تو جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، وہ بے شمار ہیں. اچھا، اب جو اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہی پکٹوریل لینگویج آپ کو مثال کے طور پہ نظر آتی ہے اہرام مصر میں سے جو تختیاں نکلتی ہیں. اور یہ بیسیکلی اگر یہ الو بنا ہوا ہے یا یہ کچھ سنیل یا سانپ ٹائپ چیزیں بنی تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے، یہ محض تصویریں نہیں ہیں، یہ سم تھنگ از ریٹن. اور پھر جو لوگ اس زمانے کی زبانیں پڑھنے کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان سے پڑھ کے وہ نتیجہ بھی نکال لیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ایجپشین جو الفابیٹس ہیں اپیرنٹلی یہ عبرانی سے آئے ہیں. اور عبرانی جو ہے وہ عربی کی ماں ہے. عبرانی اور سریانی دو زبانوں کے ملنے سے عربک ملی ہے. تو عبرانی میں مثلا اگر آپ یہ ویکیپیڈیا پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو اس طرح کی انفارمیشن مل جائے گی کہ جو آکس ہے، بیل، اس کو اس طرح لکھتے تھے اور یہ الف ہوتا تھا جو بیسیکلی آکس ہوتا تھا. یا نون جو ہے ہبریو میں وہ کہتے ہیں کہ سنیک ہوتا تھا. اور یا ایل ہوتی، ایل آپ نے دیکھا ہوگا ایک مچھلی ہوتی ہے سانپ کی طرح کی. اور پھر اس کو جو ایرامائک لینگویج میں بھی سنیک کہتے ہیں اور عربی میں اس کو فش کہتے ہیں. تو نون کا مطلب فش ہوتا ہے. اس کو ذرا ہم جو عبرانی زبان ہے اس کو تھوڑا سا آگے اور ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے ابھی کے حروف تہجی بھی یہیں سے آئے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں، یہ تھوڑا سا چارٹ ہے پرانے عبرانی حروف کا. تو اس کے اندر یہ الف، بیت، گیمل، دالت یہی کنورٹ ہو کے علی بے جیم دال بنے ہیں جو ہم آج اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور عربی میں بھی اوبیسلی یہ آئے تھے کیونکہ عبرانی اس کی ماں لینگویج ہے. اور انگریزی میں بھی یہ ایسا ہی ہوا ہے. یعنی ہم نے جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے انہوں نے یہ الفا، بیٹا، گیما، ڈیلٹا پڑھے ہوں گے. اکثر ریس کے اور پارٹیکلز کے نام اس طرح کے رکھے جاتے ہیں اور میتھ میں بھی یہ سمبل یوز ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہی چیز ہے. اور اگر آپ غور کریں تو الف پرانے زمانے میں گائے کی شکل پہ ہوتا تھا، اور اس گائے کی شکل کو اگر آپ دیکھیں تو اسی سے آج کا لیٹر یہ بنا ہے جو الف کے مد مقابلے انگریزی زبان میں. یہ جو بیت ہے جس کو ہم بے کہتے ہیں، یہ گھر، اس کا مطلب ہی گھر ہوتا تھا. عربی میں آپ جانتے ہیں بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے، ہبریو میں بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے. اور اس کی بھی شکل ادھر سے ہی ڈرائیو کی گئی ہے جس سے پھر انگریزی کا بی بنا ہے. اسی طرح اگر آپ یہ ڈیلٹا کو دیکھیں تو ڈیلٹا کا مطلب یہاں لکھا ہوا ہے ٹینٹ ڈور. تو یہ ٹینٹ یا ٹینٹ ڈور ہے اور اسی سے پھر وہ شکل بنتی ہے ڈی کی. مزید اس پہ آپ غور کریں، آپ کو جن ابھی بھی استعمال ہوتی ہیں چیزیں، تو میم جو ہے جس کو ہم میم کہتے ہیں اور انگریزی میں ایم کہتے ہیں، یہ پانی کی لہر کی طرح لکھا جاتا تھا اور اس کا مطلب بھی پانی ہوتا تھا. تو آج جو ایم لکھا جاتا ہے وہ ایم بھی اسی سے بنا ہے. اسی طرح ایک اس میں لیٹر ہے بڑا انٹرسٹنگ، وہ ہے تیت جس کو ہم توئیں کہتے ہیں، یا جب عربی قاری صاحب پڑھاتے ہیں تو تو کہتے ہیں. تو اس کا جو ایک مطلب ہے وہ ہوتا ہے سانپ. یعنی عبرانی میں نون کا مطلب بھی سانپ ہوتا ہے لیکن یہ توئیں کا مطلب بھی سانپ ہوتا ہے. اور اب اگر آپ قرآن شریف میں غور کریں تو قرآن شریف میں مثال کے طور پر یہ 20ویں سورت ہے، سورہ طٰہٰ. اور سورہ طٰہٰ کے اندر 20ویں آیت ہے فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو اس نے اس کو نیچے
پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا. تو یہ توئیں کا مطلب سانپ تھا، اور یہ سورت تھی جو توئیں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی سانپ کا ذکر آیا ہے. اور اگر آپ نوٹس کریں گے تو قرآن شریف میں جتنی صورتیں ہیں جو حرف طا سے شروع ہوتی ہیں، مثلا سورۃ الشعراء طاسین میم، اس کے اندر بھی آتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. جب وہ فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اچھا ٹھیک ہے لے آ پھر اپنی نشانی، اگر تو سچا ہے تو آپ نے اپنا عصا ڈالا اور وہ یکا یک ایک اژدہا بن گیا، سری اژدہا. اور وہاں جان کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں صوبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، حیاتن کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان تینوں کے مختلف مطلب ہے. صوبان ایک بڑے اژدہے کو کہتے ہیں، ایک کا مطلب ہوتا ہے پھرتیلا، ایک کا مطلب ہوتا ہے بڑا تیز حرکت کرنے والا، ایک کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی ذرا چھوٹا. یعنی مطلب یہ کہ وہ حرکت میں تیز تھا اور سائز میں بہت بڑا تھا، تو ایک امیزنگ قسم کا وہ سانپ بن جاتا تھا. مگر نوٹس کرنے والی چیز ہے کہ سورۃ الشعراء طا سے شروع ہوتی ہے، پھر سورۃ النمل ہے وہ طاسین سے شروع ہوتی ہے، اس کی بھی آیت نمبر 10 کے اندر جا کے فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم یعقب. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، اور یہ حضرت موسیٰ نے پھر اس کی داستان بتائی کہ یہ لاٹھی ہے جس سے میں یہ کام لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، اور جب انہوں نے پھینکا تو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کی طرح جو ہے وہ بل کھا رہی تھی وہ لاٹھی، اور پھر وہ ایسے بھاگے کے مڑ کے نہ دکھا. پھر اسی طرح سورۃ القصص میں وہ بھی توسین میم سے شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہی سانپ کا والا واقعہ ہے. تو یہ جتنی بھی صورتیں تو سے شروع ہوتی ہیں سب کے اندر سانپ کا واقعہ. تو یہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہیبریو میں نون، تو نون کے بھی میننگ میں آپ دیکھیں تو ایک مطلب ہے فش، جو ابھی میں آپ کو ویکیپیڈیا سے بھی بتا رہا تھا. تو عربی میں نون کا صریحاً مطلب مچھلی ہے، اور وہ قرآن شریف میں اس مطلب کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے. یعنی یہ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے غالباً، وَذَنُّونِ. تو ذن نون ہوتا ہے نون والا، تو نون والا سے مراد کیا ہے؟ مچھلی والا. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو نون کا مطلب آج بھی عربی زبان میں مچھلی ہے، اور وہ قرآن شریف میں وہ ایگزیکٹ الفاظ آج بھی موجود ہیں. اور ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورہ نون بھی ہے، ہمارے اس کو سورۃ القلم کہا جاتا ہے. تو وہ جو سورت ہے وہ بھی نون سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی 48ویں آیت میں یہ الفاظ ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اور انتظار کرو اپنے رب کے حکم کے لیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. تو حوت مچھلی کو کہتے ہیں. تو مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام جن کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ان حروف کا کوئی مطلب ہے. اور چند صورتوں میں تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جب یہ حروف شروع میں استعمال ہوئے ہیں تو ان کے اندر اس مفہوم کی کوئی بات استعمال ہوئی ہے. اور پھر یہ ایک نام ہے، اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ ایکچولی ہم کئی صورتوں کو انہی ناموں سے پکارتے بھی ہیں. مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ، یاسین، صاد، قاف ہے، اور کئی صورتوں کو ان ناموں سے نہیں بھی پکارتے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم جب الف لام میم کا ترجمہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الف لام میم ہے. اور جن میں یہ ابتدائی حروف سملر ہیں تو ان کا ٹاپک بھی جنرلی سملر ہے. مثلا جو حامیم کے سے صورتیں شروع ہو رہی ہیں تو ان کے اندر ایک ہی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. الف لام میم، الف کا مطلب گائے بھی ہوتا ہے، تو سورہ بقرہ میں گائے کا ذکر ہے. میم سے سورہ بقرہ میں سمندر کا بھی ذکر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر والا واقعہ تھا. الف سے اللہ بھی ہے. تو وہ صورتیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں یا الف سے شروع ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق زیادہ ایمفیسس ہے. آپ سورہ آل عمران میں بھی اس کو نوٹس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کا اس میں غیر معمولی تذکرہ ہے، اور جو آیات میں معانی ہیں وہ ان صفات کو دلیل بنا کے وہ آیتیں پھر آگے اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. تو اس کے اندر بھی اس پہ فوکس ہے. تو یہ تحقیق بیسیکلی ہے حمید الدین فراہی صاحب وہ ہوتے تھے جن کے شاگرد ہیں
مولانا امین احسن اصلاحی، جن کی بڑی زبردست تفسیر ہے تدبر القرآن، ان کی یہ ریسرچ ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی اس پہ کی ہوگی. تو وہ پھر اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ الف لام میم ہے، اگر ہم اس کو نام لیں تو بہرحال اس کا ترجمہ الف لام میم کریں یا یہ الف لام میم ہے کریں، اگر یہ چیز ہم سمجھیں کہ یہ صورتوں کے نام ہے تو اٹ بیکمس ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہم سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں اچھی طرح پڑھ آئے ہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ حی ہے اور وہ قیوم ہے. تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اس درخواست میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان روزوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب ہوئے اور جو ضالین ہوئے، وہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ جو بھٹک گئے، جو محبت میں حد سے آگے نکل گئے. اور وہاں مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کے جواب میں، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے سے بچا جو تیرے غضب کے سزاوار ہوئے، تو پورا قرآن شریف جو ہے اس کا جواب ہے. اور اس کی جو پہلی دو صورتیں ہیں وہ امیڈیٹ جواب ہے. تو سورۃ البقرہ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے یہ چیزیں کی اور تم نے نہیں کرنی. تو سورہ بقرہ اہل کتاب کے متعلق ہے، سورہ آل عمران بھی اہل کتاب سے متعلق ہے. سورہ بقرہ پریڈومیننٹلی یہودیوں کو ڈسکس کرتی ہے، سورہ آل عمران میں پھر عیسائیوں کو خاص خطاب کیا گیا اور اس میں عیسائیوں کا کافی ذکر ہے. تو عیسائی جو ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے، زندہ خداوند ہے. اب جب وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ خداوند ہے، تو ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو ان کے خیال میں سولی پہ چڑھا دیا گیا اور وہ مر گیا، وہ خدا ہے. تو یہ ان اٹ سیلف ایک کانٹراڈکشن ہے. شاید اس لیے سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. پھر دوسری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ قیوم ہے. یہ بھی عیسائی بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خود بھی قائم ہے اور زمین آسمان ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے. تو جب وہ ہستی ایسی ہے جو ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے، تو مثلا قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ تو کھانا کھاتے تھے. مطلب یہ کہ ان کو کھانا کھانے کی حاجت لاحق ہوتی تھی. تو جس کو خود کوئی حاجت لاحق ہو وہ باقیوں کو کہاں سے قائم رکھ سکتا ہے؟ تو ادھر بھی ان کو اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھوک پیاس محسوس کرتے تھے، کھانے کے پانی کے محتاج تھے، ان جگہ اگر ان کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، سانس نہ آئے، تو وہ اپنی ہستی کو قائم رکھنے پہ قادر نہیں تھے. تو پھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو اپنی ہستی کو بھی قائم رکھتا ہے اور تمام کائنات کو قائم رکھتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب تکلیفیں آئیں تو ان کی انجیل کے مطابق سولی پہ حضرت عیسیٰ نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. تو جو دوسروں کو قائم رکھنے والا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ ایسی دعائیں کیسے کر سکتا ہے. تو اس چیز میں بھی بہرحال ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے ڈھٹائی کے. لیکن غور کرنے والی بات ہے، اور بہت سارے ان میں سے ایسے ہوتے بھی ہیں جب ان کو صحیح حق بات پہنچائی جاتی ہے، جیسے ہمارے بہت عزیز دوست ہیں عبدالوارث کل صاحب، تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنتے ہیں. تو اب اگر اللہ تعالیٰ سب کو قائم رکھنے والا ہے، اگر وہ ہمارے قائم رکھنے کے لیے ہمیں روٹی پانی کی ضرورت ہے تو اسی طرح ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے. تو جس نے ہدایت دی ہے اس نے کتابیں اتاری ہیں، اس نے پہلے بھی کتابیں اتاری تھی، اس قرآن شریف کو بھی اتارا ہے، اور وہ انصاف پر قائم ہے. تو اب اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو اس کے انصاف کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، جو عدل سے دور چلے جاتے ہیں، تو وہ خدا ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے. تو وہ پھر ان کی خود مختاری اور سرکشی کو اگر ایکسپٹ کر لے تو پھر تو وہ قائم بالقسط اگر ہے تو اس نے باقیوں کو بھی انصاف پہ قائم رکھنا ہے، تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا. اس لیے وہ لوگ جو انصاف سے ہٹ جاتے ہیں اور عدل و حق پر قائم نہیں رہتے ہیں، تو ان کو پہلے تو عدل پہ قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنے نبی اور رسول بھی بھیجے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی، اور آخری کتاب کے ساتھ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی فرما دیا.
اور وہ لوگ جو پھر بھی باز نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ان کو سزا بھی دے گا، ان سے انتقام بھی لے گا۔ یہ سارا جو مضمون ہے یہ اگلی آیتوں میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور جیسے وہ زبردست ہے اس کی کتاب بھی زبردست ہے، اور اس کی زبردست کتاب کو زبردست سمجھ کر ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں اندر جو واضح اور کلیئر ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں ان کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اور جو ایسے ٹاپک ہیں جن کا تعلق ہماری آج کی زندگی سے نہیں ہے، جو ہماری عقل کے رسائی سے باہر ہیں، ان کے اندر ہمیں بے وجہ کی بحث نہیں کرنی ہوگی۔ یہ کانسیپٹ اب اگلی آیتوں کے اندر واضح ہوتا چلا جائے گا، جو اس حی اور قیوم کی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان سے ڈپکٹ ہوتا ہے۔ نزلہ، یہ نزلہ کو ایک نظر دیکھ لیں۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا، تو نزلہ وہ اترا، ینزلو وہ اترتا ہے، اور نزول ہوگا اترنے کا عمل۔ انزلہ پھر باب فعال میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ کام کروانے کا ہو جاتا ہے، مفہوم تو یہ نزلہ اترا، اور انزلہ اس نے اتارا، اور اسی میں باب تفعیل سے جب جاتا ہے نا نزلہ، تو اس میں ہوتا ہے آرام آرام سے کرنے کا، بتدریج بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کا کانسیپٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر یہ جو مصدر بنتا ہے وہ ہے تنزیل، جیسے مصدر ہوتا ہے تعلیم، جیسے مصدر ہوتا ہے تصویر، جیسے مصدر ہوتا ہے تذکیر، جو وہ ریپیٹڈلی کام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے لیے انزلہ کا لفظ بھی استعمال فرمایا، جب آسمان دنیا پہ اس کو اتارا گیا تو وہاں ایک ہی بار میں اتارا گیا، اور پھر جب یہ اس کو زمین پر اتارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ 23 سال کے عرصے میں تقریباً اتارا گیا، تو اس کے لیے یہ نزالہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، تو دونوں استعمال ہوئے ہیں، تو یہ ان کے اندر شیڈ کا ڈفرنس ہے۔ تو یہ جو باب تفعیل ہے نا، نزلہ ینزل تنزیل، اس سے پھر جو فاعل ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے منزل، اور مفعول ہوتا ہے منزل، منزل اتارنے والا، منزل جو اتارا گیا۔ بالکل اسی طرح یہ باب تفعیل یہاں پہ استعمال ہوا ہے مصدق کے اندر، تو یہ صدقہ یصدقو تصدیقاً، تو تصدیق بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو مصدق ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، مصدق جس کی تصدیق کی گئی۔ تو نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اتاری ہے آپ کے اوپر کتاب حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب بالکل ٹھیک ٹھیک، اور حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کن قول کے ساتھ، جو غلط اور صحیح کے اندر فیصلہ کر دیتی ہے، یہ بھی اس سے مراد ہے، اور غالباً یہاں پہ یہی مراد ہے، کیونکہ یہاں خطاب یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا جا رہا ہے جن کے اوپر صحیح کتابیں آئیں، انہوں نے ان میں تحریفات کر دیں، جب انہوں نے ان میں تحریفات کر دیں تو ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، جب اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب اتار دی جو ان اختلافات کے اندر فیصلہ کر سکتی تھی۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پیچھے بھی پڑھا ہے، اور آج اگر ہم اپنے مسلمانوں میں بھی دیکھیں تو وہ جن چیزوں پر بھی انہوں نے اختلاف پیدا کیے ہوئے ہیں، اگر اس کتاب کے اوپر فوکس کر لیں تو یہ کتاب فیصلہ کر دیتی ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے فقہ یا اپنے مسجد کے مولوی صاحب یا اپنے والد صاحب کے جو استاد ہیں یا جو پیر ہیں یا کوئی بھی ہیں، یا جو آج کے زمانے کے ہیں، کوئی غامدی صاحب کے ماننے والے بن گئے، کوئی ڈاکٹر سرار کے ماننے والے بن گئے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ماننے والے بن گئے، کوئی کسی مفتی کو ماننے والے بن گئے، سارے لوگ بڑے اچھے ہیں، سارے بڑے خلوص نیت سے اللہ کی کتاب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اصل جو ہمارے پاس فیصلہ کن اتھارٹی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اب غامدی صاحب کچھ کہیں، ڈاکٹر اسرار کچھ کہیں، میں کچھ کہوں، آپ کچھ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جب بھی آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا جی مولوی صاحب سے جا کے پوچھو، مولوی صاحب بتائیں کیا، یعنی آپ کو چیز معلوم نہیں ہے تو جو اہل علم ہے ان سے پوچھنے کے لیے قرآن نے بھی ریکمینڈ کیا کہ آپ جائیں ان سے ضرور پوچھیں، لیکن جو جواب آپ کو ملتا ہے آپ اس کی سورس بھی پوچھیں، ان سے وجہ بھی پوچھیں کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں کہاں فرمایا ہے۔ اگر وہ آپ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ بیٹا آپ تو بہت ہی وہ جاہل مطلق ہیں، آپ کو تو سمجھ نہیں آ سکتی، اصل میں تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی بیماری ہے اور کون سا علاج ہے، تو پھر کوشش کریں کہ کسی اور سے بھی پوچھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ڈاکٹری نہیں ہے، قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس کتاب کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ جو بھی کبھی انسان کے سامنے مشکل سوال آتا ہے
اس کا جواب اگر آپ غور کرنے بیٹھیں گے تو زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اور مفتی صاحب کو اگر آپ کو بتانا پڑے کہ دیکھیں جی میں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اگر بیمار ہیں تو آپ لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی یہ سچویشن ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نسبتاً اس سے بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود آسان بنا دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود یہ فرمایا ہے کہ اس کتاب کے اندر تدبر کرو۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ نہیں بھائی تم تو تدبر نہیں کر سکتے، پہلے 6 سال کی ڈاکٹری پڑھو، اس کے بعد کئی سالوں کی سرجری پڑھو، پھر پریکٹس کرو، پھر تم اس قابل ہوگے کہ تدبر کر سکو گے۔ جاؤ پہلے درس نظامی میں داخلہ لو، پھر عالم بن جاؤ، پھر مفتی بن جاؤ، پھر یہ اتنے اتنے 14 علوم حاصل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں فرمایا، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہر جگہ کہ یہ ہم نے قرآن اتارا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 14 علوم حاصل کیے ہوں، اے عام لوگوں تم جب ضرورت ہو تو ان سے جا کے پوچھ لینا۔ اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، ہمارے پاس فیصلہ کن اتھارٹی یہ کتاب ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی یہ کتاب اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت جو اس کتاب کی تفسیر ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو وہ ٹیکنیکلی پھر یہ کتاب ہی بن جاتی ہے، ادروائز بیسیکلی یہ کتاب ہی ہے اگر جنیرک سینس میں دیکھیں۔ اچھا، مصدقن یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، لام تو ہو گیا تصدیق کا پریپوزیشن، ماں کا مطلب ہو گیا جو، بینا یدہی کہ ویسا تو مطلب ہوتا ہے بینا درمیان، یدینا دو ہاتھ، ہی اس کے جو اس کے دو ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کتاب کے دو ہاتھوں کے درمیان ہے۔ دو ہاتھوں کے درمیان چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہوتی ہے، تو یہ عربی کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے جو موجود ہے، جو ایگزسٹ کر رہی ہے، یعنی جو اس سے پہلے ہے۔ تو یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ اس سے پہلے کیا چیزیں تھیں؟ اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو صحیفے تھے وہ اس سے پہلے تھے، تو یہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق کرنے کا ایک تو سادہ مطلب ہے جیسے ہم مانتے ہیں کہ ہاں جی تورات جو ہے اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے جو اوریجنلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور ایک اس کا مزید اسٹرانگ مطلب ہے، اور وہ اسٹرانگ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے تصدیق کرتی ہے کہ یہ ان کا مصداق بن کے آئی ہے، کہ ان کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی تھیں اس کتاب کے ذریعے وہ نشانیاں پوری ہو گئی۔ یہ بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ بائبل میں جہاں جہاں ذکر آتا ہے کہ ایک رسول آئے گا، اس کے ساتھ یوں ساتھی ہوں گے، ان پہاڑوں پہ اترے گا، میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں بائبل میں آج بھی، بہت ساری انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کر کے چینج کر لی ہیں، بہت ساری آج بھی موجود ہیں، ان سب کو اس قرآن کے آنے سے ان کی تصدیق ہو گئی، یعنی وہ کتابیں سچی ثابت ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے کسی کو ویسے ہی کہہ دینا کہ یہ سچا ہے، تو یہ تو آپ کا سٹیٹمنٹ ہے نا، اس کو ضروری نہیں کو مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن نے اپنی ذات کے ذریعے مجسم طور پہ ان پیشن گوئیوں کو سچ کر دکھایا جس سے ان کتابوں کی صحیح معنوں میں تصدیق ہوئی، تو یہ ان کا مصداق بن کے آئی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ قومیں یہودی اور عیسائی جن کی کتابوں کے پیشن گوئیوں کو اس قرآن نے سچ کر دکھایا وہ خوش ہوتے کہ یہ ہمارے جو پیشن گوئیاں تھی پوری ہو گئیں، ہمارے رسولوں نے جس رسول کے آنے کا اعلان کیا تھا وہ الحمدللہ وہ رسول تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کے ساتھ ملیں اور اس کے بعد دنیا پہ چھا جائیں۔ لیکن انہوں نے حسد کیا اور حسد کے مارے اس حق کا انکار کر دیا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے اتاری تورات اور انجیل۔ اچھا، یہ جو اتاری گئیں تورات اور انجیل من قبل، وہ اس سے پہلے اتاری گئیں۔ کیوں اتاری گئیں؟ ہدن للناس، یہ ہدا ہے حال، وہ اتاری گئیں اس حالت میں کہ وہ ہدایت تھیں لوگوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب یہ ریپیٹ ہو گیا، اور اس نے اتارا فرقان کو، یعنی پہلے تورات اور انجیل کو اتارا، اب یہاں انزلہ کا لفظ فرقان کے لیے بھی آ گیا، تو شاید اس لیے وہ نزلہ پہلے اس لیے آیا نزلہ علیک الکتاب بالحق کہ یہ تو ایک بات ہو گئی، اب جو بات ہو رہی ہے نا وہ انزلہ والی چل رہی ہے، تو شاید مے بی دس کوڈ بی ون آف the reason کہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان،
تو شاید اس سینس میں یہ انزلہ کا ورب یوز کیا گیا ہے۔ تو اس نے فرقان کا بھی اتار دیا، اور فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو فرق کر دے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ ایک فیصلہ کن قول کے ساتھ اتارا گیا، جو انہوں نے آپس میں اختلافات پیدا کر دیے، چیزیں گڑمڑ کر دی، ایمبیگوٹی کریٹ کر دی، تحریفات کر دی، اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ حی ہے اور کیونکہ وہ قیوم ہے، تو اس نے حق کے طور پر، قول فیصل کے طور پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کی کسوٹی بنا کے، فرقان بنا کے قرآن شریف کو اتارا۔ اب اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انکار کیا، بیاات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے سخت عذاب۔ اب ان کے لیے گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قائم بالقسط ہونے اور انصاف کو دنیا میں اس کا نظام قائم کرنے کی اسٹریٹجی کے دشمن ہیں، اور وہ نظام قسط جب تک دنیا میں قائم نہ ہو تو مخلوق کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کی فلاح نہیں ہو سکتی، اور اس کی آخرت نہیں بن سکتی۔ تو جو لوگ پھر اس کا انکار کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزیز، اس کے پاس کنٹرول ہے، اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ انتقام لے سکے، وہ کوئی کمزور نہیں ہے کہ اسے کوئی بے بس کر دے، اور وہ ذو انتقام بھی ہے، وہ انتقام والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر اس چیز کے لیے ایک غیرت پائی جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کیئر لیس ہے، کہ اس نے دنیا میں انسان کو بھیجا، اس کو احکامات دیے، اب ایک انسان نے مان لیا نہ مانا نہ مانا تو کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، کو فرق نہیں پڑتا، چاہے میری فرما برداری کرو چاہے میری نافرمانی کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند آتی ہے جب اس کے احکام کی نافرمانی کی جاتی ہے، جب اس کی ویلیوز کو پامال کیا جاتا ہے۔ بالکل جیسے ہمیں کسی بھی سلیم الفطرت شخص کو جب ہمارا ویلیو سسٹم کوئی پامال کرتا ہے، ایون ہماری غلط روایتوں کو بھی اگر پامال کرتا ہے تو ہمیں وہ چیز پسند نہیں آتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی حق کے اوپر قائم ویلیوز ہیں، اگر کوئی لوگ اس کو پامال کر دیتا ہے صرف اس وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معمولی اختیار دے دیا دنیا کے اندر فیصلہ کرنے کا کہ وہ اپنی مرضی کر لیں، تو وہ ان کو ٹھیک ہے، اس نے اختیار دیا ہے، ان کو مہلت بھی دے دے گا، لیکن جب مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر ان سے انتقام لے گا۔ اگر اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پھر تو انتقام اس دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، ادروائز کچھ لوگوں سے دنیا میں انتقام لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اصل آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و جاوید ہے، وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے اتارا آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے اتارا تورات اور انجیل کو، من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس نے اتارا تورات اور انجیل کو اس سے پہلے ہدایت بنا کر لوگوں کے لیے، اور اس نے اتارا فرقان کو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالی غالب ہے، انتقام والا ہے۔ ان اللہ، ان کا مطلب ہو گیا بے شک، اللہ کے اوپر نصب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، انا کے بعد جو بھی اسم آتے ہیں ان پہ نصب آتی ہے۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر واحد ہوگا تو اس پہ زبر ہوتی ہے آخری حرف پر۔ لا یخفا علیہ، لا یخفا یہ ایکٹیو وائس ہی ہے، نہیں پوشیدہ اس سے کوئی چیز۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اس سے پوشیدہ، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اس پر ظاہر ہے، جب ہم ظاہر ہے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پر، جب ہم چھپا ہوا کہتے ہیں تو ہم پر نہیں کہتے، اس پر چھپا ہوا نہیں کہتے، پھر ہم کہتے ہیں اس سے چھپا ہوا، یہ اردو کا محاورہ ہے۔ عربی میں پر آتا ہے لا یخفا علیہ، یعنی الا کا پریپوزیشن آتا ہے، تو اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ یعنی وہ انتقام اگر لے گا تو کس چیز کا انتقام لے گا؟
وہ انتقام لے گا آپ کے غلط اعمال کا، اور اس کو وہ غلط اعمال اچھی طرح معلوم ہے. وہ واحد ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، مدد مانگنے کے لائق نہیں ہے، اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کو کسی شریک کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ شریک تو وہاں چاہیے ہوتے ہیں جہاں پہ کسی سے کوئی چیز پوشیدہ ہو. جیسے کسی بادشاہ کو اصل انفارمیشن نہ ہو تو کوئی اس کو لا کے انفارمیشن دے. اللہ تعالیٰ کو سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، نہ کوئی چیز زمین میں پوشیدہ ہے، اور نہ ہی کوئی چیز آسمانوں میں پوشیدہ ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تو وہ ہے جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. هو الذی، ہوا وہ، الذی وہ جو، یعنی اب یہ وہ دو دفعہ ہو گیا نا، وہ جو، تو پھر ترجمہ بنتا ہے وہی تو ہے، وہی تو ہے. یصورکم، یہ یصور جو ہے یہ بھی وہی ہے، صورا یصورو، وہ تصویر کشی کرتا ہے. وہ یعنی بیسیکلی سارا یہ شروع ہوتا ہے ایک تو بلانے مائل کرنے کے لیے بھی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آیا تھا جب انہوں نے اپنے ساتھ ان کو مائل کیا فسور ہننا، اور اس کا مطلب مجسمہ تراشنے کے لیے بھی آتا ہے، صورت گری کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور جب خاص طور سے باب تفیل میں استعمال ہوتا ہے پھر اس کا مطلب تصویر بنانا ہوتا ہے. تو اب یہ جو اس کے الفاظ ہیں آپ دیکھیں، یہ صورا یصور تو اردو میں استعمال نہیں کرتے، لیکن تصویر جو اس کا مصدر ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے. مصور تصویر بنانے والا یہ بھی ہوتا ہے، اور مصور کا وہ مطلب ہوگا وہ تصویر جو بنائی گئی، وہ چیز جس کی صورت گری کی گئی. تو هو الذی یصورکم، وہ ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے، فی الارحامی رحموں میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. یعنی اس سے کیا کوئی چیز چھپی رہنی ہے، وہ تو جب ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے اس وقت بھی اس کو جانتا ہے، بلکہ جانتا گیا ہے وہ اس کی تصویر کشی فرماتا ہے. تو جس نے تخلیق کیا ہے اس سے بڑھ کر کون جانے گا. یعنی یہ اس کے علم کا ریفرنس دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور انسان کی کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. بالکل جیسے اگر ہم کبھی کسی گاڑی کے متعلق ہم جاننا چاہیں اور بحث ہو رہی ہے دو لوگوں میں کہ جی یہ گاڑی ہے، اس میں فلاں انجن لگا ہوا ہے، یا فلاں اس میں آئل یوز کرنا چاہیے، یا اتنے سے بس کی مینٹیننس کرنی چاہیے، یا اس میں فلاں ٹائر سوٹیبل ہے اور فلاں سوٹیبل نہیں ہے، اور دو لوگ آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہو، تو اس ڈیبیٹ کا سلوشن کیا ہوگا کہ اس سے پوچھیں جو کار مینوفیکچرر ہے. اگر ٹویوٹا کے اندر کسی فنکشن میں ڈیبیٹ ہے کہ یہ فلاں پلگ کیا کام کرتا ہے، تو سب سے بہتر تو وہ جانتا ہے نا جنہوں نے وہ کار ڈیزائن کی ہے اور مینوفیکچر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو ماؤں کے پیٹوں سے لے کے ان کی تصویر کشی کی، اور اس کے بعد سے ہر ان کے عمل سے واقف ہے. تو اس سے بڑھ کر کون جانے گا انسان کو. انسان کسی کو تو کہہ سکتا ہے کہ اچھا جی اصل میں تو مجھے اندر سے فیلنگ فرق تھی، یا میں نے ایکشن فرق کیا، نیت میری فرق تھی، یا میں کچھ اور سوچ رہا تھا، یا پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کو تو خوب معلوم ہے کہ کہاں کہاں انسان کو سمجھ آئی اور کہاں کہاں سمجھ نہیں آئی، کہاں اس نے جان بوجھ کر کیا اور کہاں انجانے میں غلط کام کیا. تو وہ سب جانتا ہے، اسے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور جب اسے چھپا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ اس کا اچھے کا انجام بھی دے گا اور برے سے انتقام بھی لے گا. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کے معبود، اس کے سوا معبود، العزیز الحکیم. یہ پھر وہ صفات استعمال ہوئی، وہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے. تو یہ اسی انتقام کے ریفرنس سے ہے، اور الحکیم بھی ہے. یعنی الحکیم یہ ہے کہ اگرچہ وہ انتقام لینے پہ قادر ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے آپ کو تھوڑا موقع دیا ہے، اور جب وہ حکمت کا تقاضا اس کا موجود ہے، عدل ہے اس کا ہر کام کے اندر، تو ہر چیز سے باخبر بھی ہے. تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ اس کی کتاب کا انکار کریں گے، جس کے ذریعے دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہوگا، ان سے وہ انتقام نہ لے، تو وہ یقیناً انتقام لے گا، کیونکہ اس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہی تو ہے جو صورت گری کرتا ہے تمہاری رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو ہے
جس نے اتاری تمہارے اوپر کتاب. جو کتاب اتاری، جیسے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی کتاب بھی حکیم ہے، اور قرآن شریف کے لیے یہ الفاظ قرآن میں اور کئی جگہوں پر آتے ہیں، کیونکہ وہ قائم ہے. اس نے آپ کو دنیا میں انصاف پہ قائم رکھنا ہے، آپ کی تمام ضروریات پوری کرنی ہے، تو ہدایت کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، اس لیے اس نے یہ کتاب اتاری. اب اس کتاب میں کیا ہے؟ منہ آیات محکمات، اس میں ہے محکم آیتیں. محکم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. تو یقین محکم، پکا یقین، جو پکی محکم آیات ہیں، جس کے اندر جو بالکل واضح کلیئر چیزیں ہوتی ہیں. کلیئر چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کلیئر چیزیں یہ ہو سکتی ہیں کہ مثال کے طور پہ سچ ہے، جھوٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان کا معبود کوئی ہے، اس کا خالق کوئی ہے، وہ خالق، یہ ساری چیزیں محکم ہیں، ان میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. قرآن نے اپنے دلائل واضح طور پہ بتائے ہیں. تو جو محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ام ہے. ام کا مطلب ماں بھی ہوتا ہے، ام کا مطلب اصل بھی ہوتا ہے، جڑ بھی ہوتا ہے. تو وہ اصل کتاب کا درجہ رکھتی ہیں، وہ کتاب کی بیس ہیں. یعنی آپ نے جب اسلام قبول کرنا ہے تو آپ نے محکمات کا انالیسس کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسلام قبول کر لینا ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اخر جو ہے نا، آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، تو اخرا ہو گئی اس کی مؤنث، اور اخرا کی پلورل ہوتی ہے اخر. اور دوسری ہیں جو متشابہات ہیں، جو متشابہ ہیں. یعنی متشابہ ہیں سے مطلب ہے جن میں جو ملی جلی ہیں، جو تھوڑی امبیگوس ہیں. امبیگوس کیسے ہیں؟ اس کی ہم ابھی ایک اگزامپل لیتے ہیں، امبیگوس کیسے ہوتی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ہے زیغ. زیغ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایک طرف جھک جانا، ٹیڑھا ہو جانا. تو دن کے دلوں میں ہے زیغ، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیچھے پڑتے ہیں، ما تشابہ منہ، جو ان میں سے متشابہ ہیں. ابتغاء، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، بغا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی محبت میں حد سے بڑھ جانا. تو پھر سرکشی کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور کسی چیز کی جستجو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جستجو میں الفتنہ بھی، فتنے کی، یہ مرکب اضافی ہے. من ابتغاء الفتنہ، فتنے کی ابتغاء میں، فتنے کی تلاش میں. وابتغاء وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل کی تلاش میں. تعویل بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ اعلیٰ یا علو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے اصل کی طرف واپس ہونا. تو پھر یہ اس کا باب تفعیل ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے. اولا یؤول تعویلا، کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف واپس کرنا. تو پھر یہ خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت کی کھوج میں لگ جاتے ہیں. کس کی اصل حقیقت کی کھوج میں لگ جاتے ہیں؟ جو متشابہات ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم ایک مثال ڈسکس کرتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وہی ہے جس نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب، اس میں سے ہیں آیتیں محکم جو کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری بھی جو متشابہات ہیں. پس رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، تو وہ تو پیروی کرتے ہیں ان کی جو متشابہ ہیں ان میں سے، یعنی اس میں سے، کتاب میں سے، فتنے کی تلاش میں اور اس کی اصل حقیقت کی تلاش میں. تو یہ سورہ مدثر میں آیت نمبر 26 سے 30 تک میں ہے سأصلیہ سقر، کہ پھر اس کو میں دوزخ میں داخل کروں گا. وہ مادرا کا ما سقر، ہو تم کیا جانو کہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ تو ترس کھائے گی نہ کسی کو چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، وہ جسموں کو، کھالوں کو جھلسا دینے والی ہوگی. علیہا 19، اس کے اوپر مقرر ہوں گے 19، اور 19 مطلب 19 فرشتے. یہ اب ایک قرآن شریف میں بیان فرمایا گیا.
اب یہ جو ساری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جہنم ہوگی اور ایسی سخت ہوگی کہ کسی کو چھوڑے گی نہیں، جہنم کسی پہ ترس بھی نہیں کھائے گی، کھالوں کو جھلسا دے گی، اور اس کے اوپر 19 ہوں گے. یہ ساری باتیں ہیں ایک عالم غیب کی. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے دیکھی نہیں، جو ہم نے اپنے حواس سے، ہم جس کو محسوس نہیں کر سکتے، جس کو ہم ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، جس کو ہم کسی طرح سے بھی سمجھ نہیں سکتے. یعنی جہنم کیسی ہوگی ہم سمجھ نہیں سکتے کیسی ہوگی، جب تک دیکھیں گے نہیں، جب تک خدا نہ خواستہ اس کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے تو ہم سمجھ نہیں. آگ کو ہم سمجھتے ہیں جو دنیا کی آگ ہے، بیکاز ہم نے دیکھی بھی ہے، ہمیں پتہ ہے آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جل جاتی ہے. آگ کا رنگ کیسا ہوتا ہے، سوئی گیس کی آگ اس طرح کی ہوتی ہے، لکڑی کی آگ اس رنگ کی ہوتی ہے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. جہنم کیسی ہوگی ہم نہیں سمجھ سکتے. اوپر سے جہنم میں ہوں گے 19. اب جہنم میں 19 کیا ہوں گے؟ پتہ نہیں کیا ہوں گے، فرشتے ہوں گے. اچھا 19 فرشتے ہوں گے. وہ 19 فرشتے کیا پوری جہنم میں ہوں گے؟ کسی ایک علاقے میں ہوں گے، کسی ایک کام کے لیے ہوں گے؟ کیا ساری انسانیت کو 19 فرشتے ہینڈل کر لیں گے؟ ان کے پاس کوڑے ہوں گے، ان کی شکلیں کیسے ہوں گی، ان کا قد کتنا ہوگا؟ یہ ساری متشابہات ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی نارمل عقل سے، جس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ہمارے مشاہدے کی کیپیسٹی سے باہر ہیں. یہ ایک نادیدہ عالم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہمیں بس بات کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے. جتنی ہماری نالج ہے اس طرح کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا کہ ہمیں کچھ بات کی سمجھ آ جائے. یہ بات اس میں بڑی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا اس کو سزا ملے گی، اس کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، دوزخ جھلسا کے رکھ دے گی. اور اللہ تعالیٰ اس آگ سے، اس عذاب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے رحم، اپنے کرم سے بھی ہمیں بچائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اعمال ایسے کریں کہ ہم اس آگ سے بچ جائیں. یہ بات بالکل واضح ہے. یہ پورشن اس کا محکم ہے. اب وہ آگ ہوگی کیسی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی ٹمپریچر کتنا ہوگا، اور یہ 19 کیا ہوں گے، یہ متشابہات ہے. تو پھر یہ آیت نمبر 31 کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ایکسپلین فرمایا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، کہ دوزخ کی پہرے داری پہ فرشتے ہی ہیں. یہاں پہ الفاظ نہیں تھے نا کہ کیا ہے. تو پہلی بات اللہ کے فرشتے ہی ہے اس کے پہرے دار. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے ان کی تعداد کا ذکر صرف اس لیے کیا کہ ہم ان کو کافروں کے لیے فتنہ بتائیں. یعنی 19 کا ذکر کرنے کی ہماری نالج کے لیے ضرورت نہیں تھی. باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں نا کہ اچھا جی جنت ہوگی، اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، اس میں پھل ہوں گے، جب ملیں گے لوگ کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوں گے، طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی. تو ٹھیک ہے، وہ ہم سمجھ پاتے ہیں. 19 ہوں گے فرشتے یا جتنے بھی ہوتا ہے، یہ مان لی کو خاص انفارمیشن ہے، اور قرآن جنرلی نمبرز میں نہیں جاتا. ایون جہاں پہ وہ سورہ کہف والا قصہ ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، اور قرآن کہتا ہے وہ جتنے بھی تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یا وہ اتنے سال سوئے رہے، کوئی کہتا ہے 300 سال سوئے، کوئی کہتا ہے 300. وہ قرآن کہتا ہے کہ بھائی یہ ریلیونٹ ہے. تو یہاں پہ قرآن شریف نے خود ایک نمبر بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ ہم نے ان کی تعداد بتائی اس لیے کہ جو کافر ہیں وہ فتنے میں پڑ جائیں. جو ابتغا الفتنہ ہے نا، یہ وہی والا فتنہ یہاں ہے. لی یستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جن کو کتاب ملی ہے وہ یقین کریں. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو. یعنی ہم نے اپنی لاجک استعمال کرنی ہے، وہ چیزیں جو ہم سمجھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی اللہ واحد ہمارا رب ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. یہ تو ہم اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جہنم میں 19 فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا بالکل ہاں جی جہنم میں 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. کس کام کے لیے مقرر کیے ہیں؟ جس کام کے لیے مقرر. تو ہمارے ایمان میں یہ آیتیں پڑھ کر اضافہ ہوتا ہے. جو کافر ہیں وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور شک میں نہ پڑیں کتاب پانے والے اور اہل ایمان. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کافر، وہ تاکہ وہ یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بھئی یہ مثال بیان کر لینے سے اللہ تعالیٰ کے کیا مقصد تھا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، اس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت جس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، اور کوئی نہیں جانتا اس کے لشکروں کو سوائے اس کے.
کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے رزقوں کو سوائے اس کے، وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ نہیں ہے کچھ بھی مگر انسان کے لیے نصیحت، یعنی قرآن شریف اصل میں انسان کے لیے یاد دہانی ہے، اس میں یہ جو پورا واقعہ جہنم کے بیان کیا گیا یہ نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ اس کی پوچھ پڑتال میں پڑھ دیں، اس کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کر دیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم کہ اللہ تعالیٰ نے محکم آیات بھی نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے متشابہات بھی نازل فرمائی۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا ان کی تعویل کو، ان کی اصل حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی بھی، صرف اللہ ہے وہی ان کی اصل حقیقت کو جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، راسخ ہم جانتے ہیں رسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہیں بس پہنچ ہونا، راسخ کا مطلب ایسے ہوتا ہے گڑا ہوا، راسخ یا رسوخو کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، گڑ جانا، تو راسخ العقیدہ مسلمان جیسے ہوتے ہیں، تو والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف ہے۔ یہی بات ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے جہاں پہ وہ جب ان اللہ لا یستحجی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ جب اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس کے بھی کمتر کسی چیز کی مثال ہے، تو جن کے اندر تو ایمان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ سب کچھ ہمارے آپ کی طرف سے، اور وہ جن کے اندر جو کفر کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ کہتے ہیں لو جی اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی تو اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہی دیتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ یذکرو باب تفاعل سے ہے، ذکر ذکر یاد کے لیے، تو یذکرو کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اولو الالباب، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لب کہتے ہیں کسی بادام وغیرہ کی گری کو، عقل کو، تو الباب ہوگی اس کی پلورل، اولو الالباب ہوگی عقل والے، تو عقل والے ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ پھر دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے، ساری ڈیٹیل بات ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، لیکن ساتھ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اندھا دھند ایمان لے آنا ہے، نہیں، محکمات کو مطالعہ کر کے عقل استعمال کر کے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ وہ عقل مند جو آدمی ہوگا وہ اپنی عقل کے استعمال سے پہلے یہ طے کر لے گا، اس کو کلیئر ہو جائے گا ہاں جی میں نے بائبل بھی پڑھی، گیتا بھی پڑھی، جو بھی پڑھی، اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے مثلا وہی ہمارے عبد الوارث گل صاحب ہیں، انہوں نے کئی چیزوں کی کتابیں پڑھی، اور جب انہوں نے قرآن پڑھی تو ان میں عقل تھی، ان کو پڑھتے سمجھ لگی کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے بغیر کسی تحریف کے، اب وہ اس میں مان لے آئے، اب وہ عقل مند ہے، ان کو نصیحت حاصل ہوگی، اب جو اس میں متشابہات ہیں ان سے وہ نصیحت حاصل کریں گے، ان کی پیچھے نہیں پڑ جائیں گے۔ اچھا، اب وہ راسخون العلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے کیونکہ انسان کو شیطان جو ہے نا کسی بھی وقت بہکا سکتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ وہی زائغ والا ہے، اے رب نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، وہب لنا، وہبن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا جس میں اس کا رائٹ نہ ہو، یعنی کسی استحقاق کے بغیر یا کسی معاوضے کے عوض نہیں، بس ویسے ہی بخش دینا، عطا کر دینا، تو یہ اس کا فعل امر ہے۔ وہب لنا، اور ہمیں بخش دے، ہمیں عطا فرما دے، من لدن کا، لدن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس، تو لدن کا اپنے پاس، خاص اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، کہ اے ہمارے رب ایک دفعہ جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، انک انت الوہاب، بے شک تو وہ شمار بخشنے والا ہے۔ یہ وہاب جو ہے یہ فعال کے وزن پہ ہے، جس میں سارے یہ پیشے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے حجام ہوتا ہے جو بار بار حجامت کرتا ہے، قصاب ہوتا ہے جو بار بار گوشت کاٹتا ہے، تو وہاب ہوتا ہے جو بار 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 بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تو نہایت بخشنے والا ہے، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، اے ہمارے رب، یعنی اصل میں یہ تھا یا ربنا، تو یا انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ بے کے اوپر زبر آ گئی، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن اس دن کے لیے،
لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ جو ایمان والے ہیں ان کو یہ کلیئر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کے اندر ہر چیز کے اندر توازن رکھا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ظلم کرے اور وہ بھی مر جائے، اور ایک آدمی مظلوم ہو اور وہ بھی مر جائیں، اور دونوں بس مر جائیں اور بات ختم ہو جائے، نہیں۔ پھر اس عدل کا، کائنات کے توازن سے یہ کلیئر ہے کہ پھر ایک دن آئے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے، یا بے شک اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے۔ مطلب یہ کہ یہ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا نہ دینا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، جو مسلسل اپنے رب سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم متشابہات کی وجہ سے کسی شک شبے میں پڑ جائیں اور ہمارا ایمان اور اسلام خطرے میں پیدا ہو جائے، اور ہمارے جو دین کے اوپر جمے ہوئے قدم ہے وہ کہیں اکھڑ جائیں۔ اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے کسی بھی نیک کام کرنے کے لیے، انسان کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے، اس کو یقین ہے کہ بھائی وہاں جا کے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اب جب وہ کام کرتا ہے کوئی بھی، تو وہ سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ جب وہ کچھ بھی کرنے جاتا ہے، کچھ سوچتا ہے، آگے قدم بڑھاتا ہے، ساتھ وہ ڈرتا رہتا ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی وجہ سے بہک جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے قدم بھٹک جائیں، ایسا نہ ہو کہ میرا عقیدہ خراب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی مفاد کی خاطر حق کا انکار کر دوں، تو پھر وہاں جا کے کیا ہوگا؟ یا اللہ تیرا وعدہ تو خلاف ہونا نہیں ہے، تو نے تو وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی، تو پھر قیامت تو آئے گی، تو نے تو وعدہ کیا ہے جو وہاں پر برے ہوں گے ان سے تو انتقام لے گا، تو پھر تو انتقام لے گا، تمہارا سب کو اکٹھا کرے گا، تو جب سارے اکٹھے ہوں گے تو ہم بھی وہاں پہ ہوں گے، تو یا اللہ پھر ہمارے دلوں کو حق کے اوپر قائم رکھنا، تو نے ہمیں ابھی بھی ہدایت دی ہے، ہمیں قائم بھی رکھنا ہے اس کے اوپر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال۔ یہ اموال جو ہے یہ مال کی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، کیونکہ یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آتا ہے، اور ویسے بھی جب فعل فاعل سے پہلے آ جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ واحد میں آتا ہے اور مذکر مؤنث دونوں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں یہ والی بھی وجہ ہے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، یعنی نہ تو ان کے مال ان کے کام آئیں گے، نہ ان کی اولادیں ان کے کام آئیں گی، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہیں، یعنی اولائکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور ہم کا مطلب بھی وہ، تو یعنی وہی ہیں جو دوزخ کا وقود ہوں گے، جو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، جو آگ میں جلیں گے، اور ان کے جلنے سے آگ بھڑکے گی۔ یہ وقادہ کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا، تو یہ بھی ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، کیونکہ انسان کے حق کا انکار کرنے کی جو پریڈومیننٹ ریزنز ہوتی ہیں نا، وہ مال اور اولاد ہی ہوتی ہیں۔ مال کی، دنیا کی حب میں، محبت میں انسان حق کا انکار کر دیتا ہے کہ بس یہ مال نہ مجھ سے کہیں چھن جائے، یہ چودراہٹ نہ میری ختم ہو جائے، یہ سرداری نہ مجھ سے چھن جائے، تو جب وہاں پہنچے گا تو یہ سرداری اور یہ مال و دولت تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور وہ اولاد بھی جو صبح و شام انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ مال حرام کمائے، اور اگر ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹال دے۔ بچوں نے کہا اچھا جی کوئی بات نہیں، مہندی کرنی ہے، ایسی کون سی بات ہے، سارے کرتے ہیں، اس میں کوئی بے حیائی والی بات تھوڑی ہے، شرم تو انسان کے دل کے، اچھا اچھا کوئی بات نہیں، بچے کہہ رہے ہیں شادی تو ایک ہی دفعہ ہونی ہے، چلو یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، فلاں بھی کر لو، وہاں پہ جا کے وہ کام نہیں آئیں گے۔ وہاں پہ جا کے نہ بیٹی ماں کو جانے گی، نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا، سب اپنی اپنی آپا دھاپی پڑی ہوگی۔ تو بھائی جب پتہ ہے کہ اس دن نے آنا ہے، تو پھر اس دن کے آنے سے پہلے اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اور اس مال کی خاطر اور اس اولاد کی خاطر اپنے رب کی دشمنی مول نہ لیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی،
اور وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہوں گے. کدأب آل فرعون، داب کا مطلب ہوتا ہے ویسے کسی کام کو نا دابا جدابا کا مطلب ہوتا ہے لگاتار مسلسل کرتے رہنا. تو پھر وہ جو مسلسل کرنے کا عمل ہوتا ہے نا اس کو داب کہتے ہیں، طریقے کو، قانون کو. تو کدأب آل فرعون ان لوگوں کے طریقے کی طرح، یعنی ان کا بھی وہی حال ہوگا جیسے کہ حال ہوا آل فرعون کا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والوں کا. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فأخذہم اللہ، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو. بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی پاداش میں. تو ذنب گناہ، ذنوب اس کی جمع ہے. تو فرعون نے بھی یہی کیا، اس کو بھی دنیا کی محبت تھی، اپنی حکومت چاہیے تھی. اس کے پاس اللہ کے رسول آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی آئے، اور انہوں نے ان کی نشانیوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے ہی کوئی جادوگر ہیں، یہ کوئی سحر کر رہے ہیں. تو پھر جب ان کو اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. واللہ شدید العقاب، یہ عقب سے ہے اس سزا کے لیے جو کسی گناہ کے پیچھے سے آتی ہے، کسی گناہ کے رزلٹ میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت پاداش والا ہے. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب. ان کا بھی وہی حال ہوا، یا ان کا بھی وہی حال ہوگا جو فرعون کی آل کا ہوا اور ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے. انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالی سخت پاداش والا ہے. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافروں سے، ستغلبون، تم مغلوب ہوگے، وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ مہدن بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ویسے اس کا مطلب کوئی بچھونا ہوتا ہے جو لحد سے مہد سے لحد تک علم حاصل کرنے کے متعلق بھی کہا جاتا ہے. اور پھر مہاد جو ہے کوئی آرام کی ٹھکانے کو کہتے ہیں. یہاں یہ ذرا تندن استعمال ہو رہا ہے کہ یہ برا ٹھکانہ ہے. کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہہ دیجئے کافروں سے کہ تم مغلوب ہوگے اور تم جمع کیے جاؤ گے، گھسیٹے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں. سر جی ہمارے استاد محترم ہیں محمود احمد صاحب، میں ایک دو فکرے ان کے بارے میں بولوں گا، پھر یہ اپنا پورا انٹروڈکشن کرائیں گے. یہ جناب بیسیکلی کوانٹم فزکس میں ایم فل کیا ہوا قائد اعظم یونیورسٹی سے. اس کے بعد انہوں نے نالج انٹرنیشنل سٹی سعودیہ سے بی ایس سی کی ہوئی اسلامک اسٹڈیز میں. پھر امریکہ جا کے بینہ سے انہوں نے عربک لینگویج سیکھی. جب وہ آن لائن نہیں تھے اس کے بعد ایڈوانس کورسز کیے، اور یہ اسپیشلسٹ ہیں اس میں ٹیلی کمیونیکیشن میں، وتھ اسپیشلائزیشن ان ایپلیکیشن، اور دوسرے ان کے جو نیٹ ورکنگ تو نہیں وہ خود ہی بتائیں گے سارا. تو ناؤ آئی ایم گیونگ اٹ اوور ٹو محمود احمد صاحب، خود انٹروڈیوس کرائیں گے آپ کو. یو آر ویلکم سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ احمد فاروق صاحب اور رضوان صاحب. جیسے کہ احمد فاروق صاحب نے میرا مختصر انٹروڈکشن کروا دیا. میں بیسیکلی بلانگ تو فیصل آباد سے کرتا ہوں، لیکن میری ایجوکیشن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی، ہائر اسٹڈیز جو ہے. تو ایم فل میرے پاس جو سبجیکٹ تھا کوانٹم آپٹکس تھا، جس کو عرف عام میں لیزرز کہتے ہیں. تو اس پہ میری ریسرچ تھی ساری. ایکچولی آئی واز پلاننگ ٹو کمپلیٹ پی ایچ ڈی. ہمارے سپروائزر صاحب بس درمیان میں اللہ کو پیارے ہو گیا، تو آئی ہیڈ ٹو ڈسکنٹینیو مائی پی ایچ ڈی. پھر اس کے بعد میری فرسٹ جاب تھی لارنس کالج گھوڑا گلی میں ایز اے ٹیچر کمپیوٹر. تو اس کے بعد مسلسل پھر کمپیوٹرز کی اپرچونیٹیز مجھے ملتی رہیں. پھر 97 میں سنگاپور چلا گیا. وہاں ایک آئل سروسز کمپنی تھی، اس کو کچھ سسٹمز ڈیولپ کروانے تھے سافٹ ویئر سائڈ پہ. ان کے ساتھ کام کیا تقریباً 4 سال.
پھر جو یو اے ای کی انکمبنٹ ٹیلی کام اتصالات 2000 میں وہاں آ گیا. تو 2000 سے آگے کافی عرصہ ان کے آئی واز ان سینئر مینجمنٹ. ان کے کافی جو امپورٹنٹ جو پلیٹ فارمز ہیں جس میں اسپیشیلٹی میری تھی سافٹ ویئر کے اندر بھی، جو فردر اسپیشیلٹی تھی دیٹ واز ان الیکٹرانک پیمنٹس اینڈ موبائل فائنینشیل سروسز. اس میں جتنے بھی ان کو پلیٹ فارمز چاہیے تھے وہ ڈیولپ کیے. اینڈ دین they were like a regional platforms. حتیٰ کہ پاکستان میں جو یو بی ایل ہے، اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو ایئر بلو کی ویب سائٹ سے جا کے ٹکٹ بک کریں تو یو بی ایل gives you the option to pay by your payment cards, credit card یا debit card. وہ جو سسٹم یوز کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس کا نام اتصال آ جاتا ہے. that was developed by us. تو اسی طرح قطر ایئر لائن، سعودی برٹش بینک، یہ سارے ہمارے کسٹمرز تھے. الحمدللہ اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا. پھر اس کے بعد میں انٹرپرینیورشپ کی طرف چلا گیا. تو میں نے کچھ اسلامک ایپس ڈیولپ کی، پھر کچھ اس کے بعد گیمز بھی ڈیولپ کی. تو وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے میرا نا، یعنی انٹرپرینیورشپ کا. تو موسٹ ریسنٹلی پاکستان آ کے میں نے ایک فلفلمنٹ سینٹر ڈیولپ کیا، سم تھنگ سملر ٹو امیزون ایف بی اے. امیزون کا آپ نے سنا ہوگا فلفلمنٹ بائی امیزون ایف بی اے. تو ادھر فلفلمنٹ بائی موج واز کمپنی جو ہم نے سیٹ اپ کیا. تقریباً 40 لوگوں کی ٹیم ہے. تو جو کہ فلفلمنٹ سینٹر پاکستان میں تقریباً سب سے بڑا میرا خیال آفٹر ادراز ہمارا ہی ہے. تو اپنا ایک برانڈ بھی لانچ کیا ہوا کنوزی کے نام سے. کنوز کا ورڈ سورۃ القصص سے میں نے لیا تھا، جو خزانہ ہے جس کا مطلب. تو اس طرح کا ایک یعنی پروفائل ہے الحمدللہ. اور عربک سائڈ پہ تقریباً 45 سال کی میری قرآن پاک سے رفاقت ہے. 10-12 سال کا تھا تو میں نے حفظ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی جو ٹرانسلیشن سی ترجمہ مختلف اساتذہ سے مختلف شہروں میں مطلب استفادہ کیا. پھر مجھے موقع ملا 2012 میں یو ایس جانے کا، جسٹ فار دا پرپز آف ڈوئنگ عربک ود بینہ انسٹیٹیوٹ. وہ ایک انٹینسو پروگرام تھا، وہ کر کے واپس آیا تو انہوں نے ایک آن لائن پروگرام لانچ کر دیا. دیٹ واز کنسسٹنگ آف 3 سیمسٹرز ایکسیس پروگرام. وہ کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. پھر جیسے احمد صاحب نے بتایا کہ 4 سال کی بیچلرز ڈگری نالج یونیورسٹی سے کی، جس کے ریکٹر امام کعبہ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، جیسے ایک پینٹنگز میں ڈفرینٹ شیڈز آتے ہیں یا شہد کی مکھی مختلف جگہ سے رس چوس کے. تو اب مطلب میں اس سٹیج پہ تھا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اب اس کو صدقہ جاری سمجھ کے وداؤٹ اینی مٹیریل بینیفٹ لوگوں کو پھیلایا جائے. تو میں نے یہ کلاسیکل عربک کا کورس سٹارٹ کیا ہے، جس کا کل پہلا لیکچر تھا، آج دوسرا ہے. آبجیکٹیو از ویری سمپل. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو پاکستانی لوگ ہیں دے کین اسٹارٹ ریڈنگ عربک بکس، کلاسیکل عربک بکس جو فصحیٰ لینگویج میں ویری ایزیلی. اس میں ایک جو چیز معنی ہے وہ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، وہ سارا ہے. لوگوں کے پاس ایک خوف سا ہے اور ایک عادت نہیں ہے عربک بولنے کی نا. تو بہانہ تو میں نے عربی سکھانے کا کیا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ قرآن پڑھ سکیں، حدیث پڑھ سکیں، تحقیق کر سکیں، کلاسیکل بکس پڑھ سکیں. تو یہ ایک آبجیکٹیو لے کے میں نے یہ کورس سٹارٹ کیا. اور اس میں نحو کے کچھ لیسنز ہوں گے، پھر اس کے بعد صرف کے ہوں گے، کچھ ایڈوانس نحو ہوگا. تو 4 سے 6 مہینے کے اسپین میں انشاءاللہ یہ اس کو ختم کر کے اس میں چند ایک کلاسیکل بکس بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی، کچھ وربل کمیونیکیشن وہ کیب آ جائے گا، اور چند ایک قرآن پاک کی سورہ ہم نے سورہ کاف سے سٹارٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پروگرام کو جو بھی کرے گا
اس کے اندر یہ خوف ختم ہو جائے گا عربی کا کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے، یا سمجھ نہیں آ رہی، یا میں کیسے پڑھوں، یا یہ کہ کوئی حدیث آ گئی ہے اس کی اتھینٹسٹی کیسے چیک کروں. تو کورس کے دوران انشاءاللہ بہت سارے ٹولز جو ہیں جیسے ڈکشنریز ہیں ان کا اس کو یوز کرنا وہ بھی سکھاؤں گا. پھر جو کارپس کی ویب سائٹ ہے جس میں سنٹیکٹک ٹریز بنتے ہیں کہ ایک آیت کے اندر جو مختلف فریگمنٹس ہیں وہ کیسے جوائن ہوتے ہیں، اس میں حرف جر یہ سارے ان کو آپس میں ایک سنٹیکٹک ٹری سے جوائن کرنا وہ بھی سکھاؤں گا، تاکہ لوگوں کو یہ خوف ایک قسم کا ان کا ختم کرنا ہے کہ جی عربی بہت بڑی کوئی چیز ہے اور اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے، اور کوئی حدیث آ جائے تو اس کی اتھینٹسٹی چیک کرنا بہت مشکل ہے. یعنی یہ ایک آبجیکٹیو لے کے انشاءاللہ چلا ہوں. سر آپ نے وہ جو عقیدے کا وہ کانسیپٹ بھی بتا دینا وہ کون سی کتاب ہے، تاکہ یہ مختلف جو لوگوں ہمارے فرقے بازی بہت زیادہ ہے نا وہ رول آؤٹ ہو جاتی ہے. وہ میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ فرقہ واریت سے بہت پہلے تقریباً آج سے 1200 سال پہلے امام طحاوی تھے، انہوں نے عقیدے پہ ایک کتاب لکھی تھی، عقیدۃ الطحاویہ کے نام سے مشہور ہے. اور تمام اسکول آف تھاٹس جو ہیں چاہے وہ حنفی ہوں، حنبلی، شافعی، مالکی، وہ اس کو ایز اے ڈیفیکٹو یعنی بک سمجھتے ہیں عقیدہ کے اوپر نا. تو وہ ویسے تو اس کی اردو میں بھی ٹرانسلیشنز ہیں، اس کی ایپس بھی ملتی ہیں، عربک میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، لیکن میں اس کا عربک ورژن جو ہے نا یہ چاند لیکچرز جب ہو جائیں گے نحو صرف کے تو اس کو پڑھاؤں گا ورڈ بائی ورڈ لوگوں کو، کیونکہ عقائد میں لوگوں میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. مطلب مختلف لوگ جو ہے نا وہ عقائد کے لحاظ سے میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کافی زیادہ سلپیج ہے. تو ایک ایسی بک جو بالکل فرقہ واریت سے بالا ہے اور 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے. رضوان صاحب السلام علیکم، امان اللہ بات کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. رضوان صاحب وہ آج یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کیا تھا محکمات کے بارے میں اور متشابہات کے بارے میں. ہماری ابھی محمود صاحب بھی اسی کا ذکر کر رہے تھے کہ جو کنفیوژن ہے یا آپس میں ہماری جو ہے اختلافات ہیں، سب سے بڑی پرابلم جو ہے متشابہات کی ہے. اس پہ ہم گھنٹوں مہینوں بحث کرتے رہتے ہیں اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، اور اس کے بعد مس لیڈ ہو جاتے ہیں، مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، اور آپس میں یہاں تک ہوتا ہے کہ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نئے عقیدے اور نئے جو ہے قسم کی تھنکنگ جو ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا. اور آپ تو ماشاءاللہ آپ کنٹینیو کر رہے ہیں رضوان صاحب، تو اپنے جو لیکچر آئیں گے اس میں کسی نہ کسی طرح ہم لوگوں کو اس پہ ذرا ایمفیسائز کرتے رہیں، کیونکہ یہ متشابہات کی بحث جو ہے نا یہ اتنی مس لیڈنگ ہے کہ اس سے بڑی تکلیف اور کوئی چیز نہیں پہنچاتی کہ آپ ٹائم ویسٹ کرتے رہیں، بحث کرتے رہیں، اور ہر آدمی اپنی جگہ سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں. اور رضوان صاحب میں اس وقت کرونا سے گزر رہا ہوں، تو اچھا، اللہ یہ بھی تعالیٰ دعا صحت عطا کیجیے کرے. کہ اللہ میاں مجھے جلدی صحت یاب کرے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. جو ہمارے ساتھی یا منور صاحب ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں. امان اللہ صاحب کو بھی یہ کورونا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد صحت یاب کرے. اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد نجات عطا فرمائے.